الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واصبر علی ما یقولون. اے محبوب، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں، جو باتیں کہتے ہیں، جو طعنے دیتے ہیں، آپ ان پر صبر کریے. واہجرہم ہجرا جمیلا، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیے. جمیل ایک لفظ ہے عربی کا، اس کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت. جمیلہ اس طرح استعمال ہوتا ہے تو خوبصورتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسے ہم بیوٹیفل کہتے ہیں یا ریمارکیبل کہتے ہیں. یہ قرآن میں 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے متصف کر کے بیان کیا گیا. جمال، جمیل، یہ خوبصورتی، بیوٹیفل ہونا، یہ قرآن میں 6-7 جگہ تقریباً اس کا تذکرہ ہے. یہ لفظ استعمال کیا گیا اور جوڑا کس سے گیا ہے؟ صرف 4 چیزیں. 4 چیزوں کے ساتھ یہ لفظ متصف کیا گیا، جوڑا گیا. کہاں کہاں؟ یعنی آپ اندازہ کریں جمال کہاں کہاں مطلوب ہے، خوبصورتی کہاں کہاں مطلوب ہے، ہمیں بیوٹیفل کہاں ہونا چاہیے، کس کس چیز میں خوبصورتی آنی چاہیے. خاص طور پہ ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کھانے میں خوبصورتی ہو، بہتر کھانا ہو، لباس اچھا ہو، گھر اچھا ہو، زندگی کی دیگر ضروریات ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے. تو ہماری ایک سینس آف بیوٹی ہے، یہ ہر جگہ ہم چاہتے ہیں، یہ رکھتے ہیں، پیش نظر یہ چیز ہوتی ہے. قرآن نے صرف 4 جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے، 4 چیزوں سے جوڑ کر کے اسے بیان کیا ہے. کیا ہے؟ ایک السراح الجمیل، دوسرے الصفح الجمیل، تیسرے صبر الجمیل، اور چوتھے الحجر الجمیل. حجرا جمیلا، صبرا جمیلا، الصفح الجمیل، السراح الجمیل. یہ 4 چیزیں ہیں جس کے ساتھ جمیل کو جوڑا گیا ہے. پہلی آیت یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ ورسولہ. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجیے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، مسلمانوں کی ماؤں سے کہہ دیجیے، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، یہ چاہیے تو پھر آؤ فتعالین امتعکن، میں تمہیں فائدہ پہنچا دوں گا. کچھ فائدہ اٹھانے کی دنیاوی چیزیں، ساز و سامان تمہارے حوالے کر دوں گا، خزانے مل جائیں گے، مال و دولت مل جائیں گے. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، خوبصورتی کے ساتھ تمہیں علیحدہ کر دوں گا.
یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سامنے یہ اختیار رکھا، سب نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کو اختیار کیا، دنیا کو، دنیا کی زیب و زینت کو اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح اس سے ملتی جلتی آیت جہاں پہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، پھر انہیں چھونے سے پہلے، خلوت سے پہلے، رخصتی سے پہلے انہیں طلاق دے دو، تو کیا کرنا؟ انہیں متاع دے دو، کچھ ساز و سامان دے دو، کوئی جوڑا دے دو، یہ دے کر کے وسرحوهن سراحا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ انہیں رخصت کرو۔ طلاق کی نوبت جب بھی آ جائے، طلاق تو اولاً ہونا نہیں چاہیے لیکن آخری درجے میں اس کی نوبت آتی ہے، تو جب اس کی نوبت آئے تو بھی کہا جا رہا سراحا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی ہونی چاہیے۔ یہ کہیں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، شاید کسی نے سنا ہو کہ طلاق بھی ہو گئی اور جدائی کی خوبصورت انداز سے ہو جائے، بیوٹیفلی دونوں الگ ہو جائیں، ادھر والے ادھر تہمت لگائیں گے، الزام لگائیں گے، اتہامات کی بارش کریں گے، ان کے یہ اخلاق تھے، یہ کردار تھے، یہ خرابیاں تھیں، یہ برائیاں تھیں، ادھر والا اس پر الزام لگائے گا، لڑکی والا لڑکے پر، لڑکے والے، بلکہ نوبت جب آتی ہے جدائیگی کی تو کتنے جھمیلے ہیں۔ شریعت نے جو طریقہ بتلایا، کیا اس طریقے سے جدائیگی ہوتی ہے؟ نہیں، عدالت کی سیڑھیوں پر چڑھا جاتا، کیوں؟ انصاف کے لیے۔ انصاف تو یہاں مل جائے بہت آسانی سے، یہاں پتہ ہے جس در پہ جا رہے ہیں، جہاں سے انصاف چاہ رہے ہیں، انصاف مطلوب ہی نہیں ہے، یہاں پتہ ہے وقت بھی لگے گا، پیسہ بھی ضائع ہوگا، نقصان ہی نقصان ہے، لیکن بس پریشان کرنا، خوبصورتی سے علیحدگی مطلوب نہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اس موقع پر تمہیں خوبصورت ہونا ہے، تمہارا کردار خوبصورت ہونا چاہیے۔ جب یہ معاملہ، یہ نوبت آ جائے تو سرحوهن سراحا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ تمہارے بہترین اخلاق کا مظاہرہ یہاں ہونا چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل۔ ہم نے آسمان و زمین، ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق نہیں پیدا کیا، حق کے ساتھ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور قیامت آ کر کے رہے گی۔ فاصفح الصفح الجمیل، لہذا آپ خوبصورتی کے ساتھ ان سے درگزر کریے۔ الصفح الجمیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یہ جو آپ پر الزامات لگا رہے ہیں، دنیا کو بے مقصد سمجھ رہے ہیں، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ کی تبلیغ اور دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ الٹا آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کی راہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ خوبصورتی کے ساتھ ان سے درگزر کریے۔ یہاں صفحہ جمیل کا تذکرہ، جمیل کا تذکرہ۔ تیسری آیت کریمہ، فاصبر صبرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا۔ صبر جمیل اختیار کیے، واصبر علی ما یقولون، صبر جمیل اختیار کیے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہے سورہ یوسف میں، وہاں بھی فرمایا فصبر جمیل، میرا معاملہ مجھے پتا ہے تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، گڑھ لی ہے، سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، میرا معاملہ خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور آیت کریمہ فاصبر صبرا جمیلا، تو صبر جمیل کا تذکرہ، خوبصورتی کے ساتھ صبر کریے۔ واہجرہم ہجرا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کش ہو جائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں جگہیں ایسی ہیں، حجر جمیل، خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کش ہو جانا، خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرنا، خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا، خوبصورتی کے ساتھ جدائیگی میاں بیوی میں یہ ہونا، یہ چار جگہیں ہیں جہاں
صفت استعمال کی گئی 4 چیزوں میں. کیا مطلب ہے؟ کن دائما جمیل الاخلاق، ہمیشہ بہترین اخلاق اختیار کرو. حتی فی اصعب اللحظات، مشکل ترین لمحات ہو، مشکل ترین حالات ہو، جھگڑے کی نوبت آ گئی، جدائیگی کی نوبت آ گئی، لوگ مخالفت کر رہے ہیں، لوگ تانے دے رہے ہیں، لوگ اتہامات کی بارش کر رہے ہیں، لوگ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، راہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. یہ مشکل ترین حالات میں بھی ہمارے اخلاق تبدیل نہیں ہونے چاہیے. اچھوں سے اچھائی کرنا، خوبصورت لوگوں کے ساتھ خوبصورت اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی اچھا ہے، لیکن کمال یہ نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی بات یہ نہیں ہے. یہ بھی ہونا چاہیے، اچھوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے، لیکن بروں کے ساتھ اچھا رہنا یہ کمال کی چیز ہے. یہ انبیاء کے حالات ہیں، یہ انبیاء کے اخلاق ہوتے ہیں، یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، ان کے عالی کردار ہوتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سورہ یوسف میں اسے احسن القصص کہا گیا، سب سے بہترین قصہ. کیوں؟ اس میں عبرتیں ہیں، دروس ہیں، کیسے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل ہو رہی زندگی. ذلت کے بعد عزت ہے. لوگوں نے قیدی بنانا چاہا، غلام بنانا چاہا، کنویں میں ڈالنا چاہا، اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ تخت شاہی پر. جدائیگی کا بھی تذکرہ ہے، وصال کا بھی تذکرہ ہے، عاشق کا بھی تذکرہ ہے، معشوق کا بھی تذکرہ ہے، گھر بار سے الگ ہونے کا بھی تذکرہ ہے، غلامی کا تذکرہ ہے، مالک کا تذکرہ ہے، مملوک کا تذکرہ، کیا کچھ نہیں، اچھے اخلاق کا تذکرہ ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام قید میں ڈال دیے گئے، قیدی پہنچے، انہوں نے کہا ہمیں تعبیر بتلائیے، ہم نے یہ خواب دیکھا. آگے فرمایا انا نراک من المحسنین. سمجھتے ہیں آپ نیکوکاروں میں سے ہیں، محسن ہیں، آپ کے اخلاق انتہائی شاندار ہیں، آپ خیر خواہ ہیں، نیکوکار ہیں، محسن ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، لہذا ہمارا بھی بھلا کریے، ہمیں خواب کی تعبیر دے دی. قید میں ہے انا نراک من المحسنین. تخت شاہی پر بیٹھ گئے ہیں، بھائی آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، قید سالی آئی ہے. انہوں نے کہا جب بنیامین کو روک لیا گیا تو کیا کہا؟ یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. اے بادشاہ وقت، اے عزیز مصر، ان کے بڑے بوڑھے باپ ہیں، ان کی جگہ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے. کیوں؟ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے سمجھتے ہیں، محسنین میں سے سمجھتے ہیں. تخت شاہی پر ہیں تو بھی لوگ کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ محسنین میں سے ہیں، آپ کے اخلاق انتہائی شاندار ہیں، آپ نیکوکار ہیں. قید میں ہیں تو بھی لوگ کہہ رہے ہیں، قیدی کہہ رہے ہیں کہ آپ نیکوکار ہیں. کیا پتہ چلا؟ المعدن الطیب لا تغیرہ المناصب والمصائب. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی کان ہوتی ہے، جہاں سے سونا نکلتا ہے، زیورات نکلتے ہیں، چاندی نکلتی ہے، وہ ہر حالات میں وہ چیز نکالتی. جو اچھے ہیں ان کے اندر سے اچھی چیزیں ہی نکلے گی. تو اچھے لوگ اچھے ہوتے ہیں مصائب میں بھی اور عہدہ مل جانے کے وقت بھی. ایسا نہیں عہدہ مل گیا تو حالات تبدیل ہو گئے، کسی کی طرف توجہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، کسی کا درد نہیں، کسی کی فکر نہیں. اچھے لوگ ایسے بدلہ نہیں کرتے ہیں. لا تغیرہ المناصب والمصائب. کتنے بڑے عہدے مل جائیں، کیسے سخت ترین حالات آ جائیں، نہ حالات تبدیل کرتے ہیں، نہ مصائب تبدیل کرتے ہیں، نہ عہدے اور کرسیاں ان کے اخلاق کو تبدیل کرتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام استعبدوہ، استخدموہ، سجنوہ، غلام بنا لیا، خدمت لی، اتہموہ، تہمت لگائی، الزام لگایا، پھر قید میں ڈال دیا. ان تمام چیزوں کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ خیر خواہی کر رہے ہیں، سب کا بھلا چاہ رہے ہیں، سب کے ساتھ احسان کر رہے ہیں. تو ہم سے اس چیز کا مطالبہ ہے. ہمارے یہاں شریعت میں یہ نہیں ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا. ستم کرو گے ستم کریں گے، دنیا تو یہ کہتی ہے نا، ظلم کرو گے ظلم کریں گے، بے وفائی کرو گے بے وفائی کریں گے، غداری کرو گے غداری کریں گے، گالی دو گے گالی دیں گے.
اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. دنیا یہ کہتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ صل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساءک. نہیں، مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے جو تم سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہیں محروم رکھے اس کی جھولیاں بھر دو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چند یہودی گزرے. انہوں نے کہا السلام علیکم. سام کے معنی ہوتے بربادی کے، ہلاکت کے، موت اور تباہی کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح انہوں نے سلام کیا، بددعا دی. آپ نے کہا وعلیکم. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ان یہودیوں نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے. میں نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ. یہودیوں، اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تمہاری ہلاکت ہو، تم پر موت ہو. آپ نے کہا مہلن یا عائشہ. عائشہ رک جاؤ، عائشہ ذرا ٹھہر جاؤ، کیا کر رہی؟ ہر چیز میں نرمی مطلوب ہے، ہر چیز میں نرمی مطلوب ہے، رفق مطلوب ہے. میں نے جواب دے دیا، میں نے علیکم کہہ دیا. ان کا جو انداز تھا، ان کے جو برے اخلاق تھے، ان کی جو تربیت تھی، ان کے اندر جو کچھ تھا وہاں سے نکل کر کے آ گیا. میرے اندر جو ہے بہترین اخلاق ہے، عالی اخلاق ہے، اس انداز سے میں نے جواب دیا. تو ہمارے اخلاق کیسے ہیں، کس وقت کس طرح کا جواب دیتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہمارے اندر کیا بھرا ہے. nothing comes out of sack but what is in it. جو بوری میں ہوتا وہی نکل کر کے آتا ہے. کل اناء یترشح بما فیہ. برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. ہمارے اخلاق اگر اچھے ہیں تو وہی چیز نکل کر کے آئے گی. کوئی گالی دے، اگر ہم اچھے ہیں، ہمارے اخلاق قرآنی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے ہیں اگر وہ ہیں تو ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے. ایک تابعی ہے قیس رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ اگر تم مجھے ایک بات کہو گے تو میں لتسمعن منی 10 باتیں سناؤں گا. فرمایا اگر تم مجھے 10 باتیں سناؤ گے تو میں ایک بھی رپلائی نہیں کروں گا، ایک بھی جواب نہیں دوں گا. دنیا تو یہ کہتی ہے کہ پتھر، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، گالی دو گے تمہارا منہ توڑ دیں. لیکن ہمیں اسلام نے، قرآن نے یہ سکھلایا کہ نہیں، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں معافی کا تذکرہ ہے، درگزر کا تذکرہ ہے، حسن اخلاق کا تذکرہ ہے، صبر جمیل کا تذکرہ ہے، اجر جمیل کا تذکرہ ہے، صفح جمیل کا تذکرہ ہے، سراہ جمیل کا تذکرہ ہے. ہمارے اخلاق یہ ہونے چاہیے. ہمیں مشکل ترین حالات میں بھی اپنے اخلاق کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. بہترین اخلاق ہماری زندگی کا ہمیشہ حصہ ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے اجازت طلب کی. آپ نے بتلایا بئس اخو العشیرہ، اپنے قبیلے کا برا آدمی. ظاہر یہاں جو آپ نے کہا یہ لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے اگر اس طرح کی بات لوگوں پر واضح کر دی جائے کہ دیکھو اس سے بچ کے رہنا، یہ اچھا آدمی نہیں. مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو بچانا ہے اس بندے کے شر سے، یا ایک بات واضح کرنی ہے، ایک حکم بتلانا کہ اگر اس طرح کا آدمی ہے، اس کے اخلاق ایسے ہیں تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا. قیامت میں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ لوگ اس کی فحش کلامی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے دور بھاگتے. تو یہ بتلانا تھا. آپ نے وضاحت کی کہ بئس اخو العشیرہ، بدترین آدمی ہے اپنے قبیلے کا. جب وہ آیا الان لہ الکلام، بہترین بات کی، نرم انداز سے آپ نے بات کی، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے بات کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ابھی جو کہا وہ کہا، یہ ایسا آدمی، لیکن آپ نے بہترین انداز سے بات کی، خوش خلقی کا مظاہرہ کیا، نرمی کا مظاہرہ کیا، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے آگے وضاحت فرمائی، کبھی تم نے سنا میں نے کبھی فحش کلامی کی ہے؟ پھر آپ نے وضاحت کی ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس او ودعہ الناس اتقاء فحشہ. بدترین آدمی وہ ہے جو ایسا منہ پھٹ ہو، ایسا بدزبان ہو کہ لوگ اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہ کریں. اللہ کے نزدیک انتہائی بدترین آدمی اس کی بدزبانی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے، زبان پر گالیاں ہی گالیاں.
ٹھیک سے کسی سے بات ہی نہیں کرتا، ایسے بندے سے لوگ دور بھاگتے ہیں، یہ میرے پاس بیٹھے نہ، اس کے پاس بیٹھنا نہ پڑے، اس سے بات نہ کرنا پڑے۔ تو فرمایا یہ بدترین آدمی، مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی حالت تو یہ ہوتی ہے بروں کے ساتھ، تمہاری غیبت کوئی کرتا ہے تم اس کے لیے دعائیں کرو، تمہیں کوئی گالی دیتا ہے اسے دعائیں دینا، تمہیں کوئی محروم رکھتا ہے اس کی جھولیاں بھرنا ہے، تم سے کوئی رشتہ داری توڑتا ہے رشتہ داری جوڑنا ہے، ظلم کرتا ہے معاف کرنا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سکھلائے ہیں، اور ہر حال میں یہ اخلاق کر کے انبیاء نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلا دیا کہ ہر حال میں اس طرح کے اخلاق ہونے چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم بات کرتے ہیں، اس کا مظاہرہ کب ہوگا؟ اپنوں سے بات کرتے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں، والدین سے بات کرتے ہیں، غیر سے بات کرتے ہیں، تو ہمارے اخلاق کا پتہ چلے گا، کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، بڑوں سے ادب کر رہے ہیں کہ نہیں، چھوٹوں پر شفقت ہے کہ نہیں۔ ایک حدیث بہت مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی موسمی پھل آتا تھا تو صحابہ آپ کے پاس لے کر کے آتے، اذا رأوا الثمر اول الثمر جاؤ بھی، پہلا پھل آتا تھا موسم کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ لے کر کے آتے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، ہمارے پھل میں اللہ برکت دے دیجئے، فی مدینتنا، ہمارے شہر میں برکت دے دیجئے، وفی مدنا وفی ساعنا، یہ دو پیمانوں کا نام، ہمارے مد میں برکت دے دیجئے، ہمارے ساع میں برکت دے دیجئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام آپ کے نبی تھے، آپ کے بندے تھے، آپ کے خلیل تھے، انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی، میں بھی آپ کا بندہ ہوں، آپ کا نبی ہوں، میں مدینے کے لیے اسی طرح دعائیں کرتا ہوں، اور اس کے مثل اور بھی اتنی چیزیں، یعنی ڈبل دعائیں کرتا ہوں جتنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے کی۔ پھر کیا کرتے؟ ثم يدعو اصغر ولید، سب سے چھوٹا بچہ جو نظر آتا اسے بلاتے، ثم يدعو اصغر ولید فيعطيه، چھوٹا بچہ جو ہوتا اس کے حوالے وہ پھل کیا جاتا۔ اس میں محدثین نے بہت سی باتیں لکھی، دو تین باتیں یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، محبت کا، شفقت کا چھوٹوں کے ساتھ، یہ آپ کے عالی اخلاق تھے۔ دوسری چیز، اس میں مناسبت ہے پھل کو چھوٹے بچے کے ساتھ، یہ پہلا پھل آیا ہے موسم، یہ بھی نیا ہے، بچہ بھی نوخیز ہے، تو دونوں میں ایک مناسبت ہے، اس لیے اس بچے کے حوالے کر دیا گیا۔ تیسری چیز، اچھی چیز اگر کوئی بازار میں آتی ہے، اچھا پھل اگر کوئی بازار میں آتا ہے، تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ سکھلایا ہے کہ سب سے زیادہ مستحق یہ بچے ہیں، یہ معصوم بچے ہیں، یہ ننھے بچے ہیں، ان کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ آج لوگ کیسے حیوان ہو گئے، اتنے درندے ہو گئے، جانوروں کے لیے تو ان کے پھل ہیں، معصوم بچے، فلسطین کے معصوم اور ننھے بچے، کیسی کیسی ویڈیوز آ رہی، کیسے کیسے فوٹوز آ رہے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، انہیں کھانے کو پھل تو کیا کچھ بھی نہیں مل رہا، انہیں پانی نہیں مل رہا، گھاس اور چارے بھی ختم ہو گئے۔ یہ صورتحال ہے، لوگوں کے کتے بھی پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، اچھی اچھی غذائیں ان کے لیے ہیں، جانوروں کے لیے۔ انسان اتنا جانور، ایسا وحشی بن گیا، ایسا درندہ، کوئی اس حد تک گر سکتا ہے؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان معصوموں کا کیا قصور ہے کہ ان سے کھانے پینے کی چیزیں روک لی گئی؟ یہاں تو یہ سکھلایا گیا کہ اگر مارکیٹ میں، بازار میں اور باغات میں کوئی موسمی پھل آیا، بہترین پھل آیا، تو سب سے پہلے وہ چھوٹے بچے کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ اور دنیا کہاں جا رہی؟ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ ہم غافل نہیں ہیں، ام اللہ بغافل عما تعملون ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ قیامت آ کے رہے گی، ڈیل دی جائے گی، ہر چیز کا ایک متعینہ وقت ہے، رب غافل نہیں ہے۔ لوگ تباہی کو دعوت دے رہے ہیں، دنیا تباہی کو، ہلاکت کو دعوت دے رہی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے ذریعے سے اشارہ کرتے تھے کہ بڑے لوگ، ذمہ دار لوگ، عہدے دار لوگ، پہلا پھل ظاہر ہے آیا ہے، ابھی سب کے پاس یہ چیز نہیں پہنچی ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ابھی سارے لوگوں کے پاس کوئی چیز نہ پہنچے میں کھانے لگ جاؤں۔ اگر صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر بدے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر بدے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی مارکیٹ میں لوگوں تک، عام بندوں تک غذا نہیں پہنچی ہے، پھل نہیں پہنچا ہے، سب سے پہلے ہم موج اور مستی کرنے لگ جائیں، مزے اڑانے لگ جائیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالی اخلاق سکھلائے ہیں کہ اس طرح مسلمان ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ، سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے اخلاق کا پتہ چلے گا، ہم بات کیسے کرتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، ماتحتوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غربا کے ساتھ، یہاں بہترین اخلاق کا ہمارے مظاہرہ ہو۔ سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی، دیہات سے سبزیاں لے کر کے مارکیٹ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہنچے۔ ایک تو دیہات کے رہنے والے ہیں، ایک تو غریب ہے، ظاہر تبھی سبزی لگا رہے ہیں، سبزی بیچ رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہر سبزی بیچنے والا غریب ہی ہو، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ تو دیہات سے لے کر کے سامان آ رہے ہیں، سبزی بیچ رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شکل بھی کوئی اچھی نہیں، بد شکل ہے، بدصورت ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اپنی شکل آئینے میں دیکھ کر کے رویا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، تین چیزیں، شکل و صورت بھی کوئی ٹھیک ٹھاک نہیں، دیہات کے رہنے والے، کمزور ہیں، غریب ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق دیکھے، منڈی میں جا کر کے، بازار میں جا کر کے پیچھے سے ان کی آنکھوں پہ آپ نے اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ یہ شفقت کا، یہ محبت کا، یہ عالی اخلاق۔ ایسے لوگوں کو کوئی سینے سے لگاتا ہے، کوئی گلے سے لگاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، بچے جیسے کرتے ہیں، آپ نے اپنا دست عطار ان کی آنکھوں پہ رکھ دیا۔ پہلے تو انہیں پتہ نہیں چلا کون ہے۔ جب پتہ چلا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلے تو یہ حالت تھی کہ چھوڑ دیجیے۔ اب جب پتہ چلا کہ دو جہاں کے سردار ہیں، پھر یہ انداز ہے کہ لگا لیجیے، سینے سے لگا لیجیے۔ محبوب بہت ٹھنڈک پہنچی ہے، سینے سے لگا لیجیے۔ پھر آپ نے کہا من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو مجھے خریدے گا، میں تو بہت کھوٹا ہوں، بہت گھاٹے میں پڑ جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ولیکن عند اللہ لست بکاسد، اللہ کے نزدیک تم کھوٹے نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تمہاری بلند شان ہے، اعلیٰ شان ہے، بڑے قیمتی۔ کلر کی وجہ سے، دیہات کے ہونے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک مقام و مرتبے طے نہیں ہوتے۔ تم اللہ کے نزدیک بہت ہی بلند ہو، بڑی قیمت ہے، بڑی ویلو ہے۔ دنیا والے جسے سمجھتے ہیں کہ یہ دیہات کا رہنے والا یا اچھی شکل ہے، اس کی قیمت نہیں ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہیے۔ ہمارے قریب کون ہو؟ اچھے ہیں، اچھے لوگوں سے خندہ پیشانی سے بات کرنا، اپنے کسٹمر سے اچھے سے بات کرنا، کیوں دکان کا مسئلہ ہے، مالداروں سے اچھے سے بات کرنا۔ اخلاق کا مظاہرہ یہاں پر ہوگا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ، ایسے لوگ ہماری مجلسوں میں ہم بلاتے ہیں کہ نہیں، ایسے لوگ ہماری دعوتوں کا حصہ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا شر طعام الولیمہ، بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں صرف یدعا لہ الاغنیاء، صرف مالداروں کو مدعو کیا جائے، غریبوں کو یاد نہ کیا جائے، یتیموں کو چھوڑ دیا جائے، یہ بدترین کھانا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں ہمارے اخلاق کیسے، ایسے مواقع پر اس کا مظاہرہ ہوگا۔ ہماری زبان کیسے چلتی ہے، ہمارے اخلاق ماتحتوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ کیسے، ان مواقع پر ہم خود فیصلہ کر لیں گے ہمارے اخلاق نبوی ہیں، قرآنی ہیں یا غیروں کے اخلاق ہیں۔ اگر نبوی اخلاق ہوں گے زندگی کو سکون ہوگی، معاشرہ صالح اور پاکیزہ ہو جائے گا، دونوں جہاں میں سرخروئی ملے گی۔ اللہ رب العزت والجلال ہمارے اخلاق بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔